میں ایمان رکھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت دن وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہو، ہاللیلویا، اور آپ اس دن کو کبھی نہیں بھولتے. آمین. آپ جانتے ہیں دنیا کے اوپر آپ کے ماں باپ کے لیے سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے. آمین. اور ان کی اپنی ذات کے لیے سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب ان کی شادی ہوئی تھی. آمین. ہاللیلویا. اور پھر آپ کے لیے اس وقت سب سے خوبصورت دن ہوتا ہے جب آپ کے بچے ہوتے ہیں. تو جب ہم مسیح میں پیدا ہوتے ہیں تو خداوند کے لیے سب سے خوبصورت دن ہوتا ہے. آمین. پھر ایک اور بات ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، اب معاملہ یہ ہے کہ وہ صحیح ڈائٹ نہ لے گا، یہ نہ کرے گا، وہ نہ کرے گا، تو ہمیں فکر رہے گی. اور جب وہ صحیح ڈائٹ لینا شروع کر دیتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے اور قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی بہت خوشی کا وقت ہوتا ہے، دن ہوتا ہے. ہاللیلویا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر مسیح میں بڑھ رہے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ خدا کہہ رہا ہے یشوع سے کہ یشوع کہہ رہا ہے قوم سے کہ آگے بڑھے، اس بھید کو رکھیں اپنے پاس. اور یہ کبھی بھید رکا نہیں جب تک کہ ریپچر نہیں ہو جاتا، آپ کو بڑھنا پڑے گا. ہاللیلویا. خدا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے پاس 3 لائنیں تھی، وہ کہہ رہا تھا جب ایک تھی تو دوسری حاصل کیوں نہیں کی، جب 3 تھی تو چوتھی حاصل کیوں نہیں کی. اور حاصل بے شک نہیں ہوئی، آپ نے کوشش کی تو یہ بھی خدا کے زور میں پتا ہوگا کس نے کوشش کی تھی، اور جس نے کوشش ہی نہیں کی ہوگی. آمین. تو وہ بچہ پورا گروتھ نہیں کر پائے گا، پورا پرورش نہیں کر پائے گا، اس کی ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں. ہاللیلویا. آئے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. پریز گاڈ. اس نوشتے کی طرف میرے عزیزو جو خدا نے کئی دہائیوں سے، کئی زمانوں سے لکھوایا اور پھر میری اور آپ تک پہنچا تاکہ میرے اور آپ کی رہنمائی کرے، ہمیں روشنی دے. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو ہر زمانے میں کلیسیائی چراغانوں میں خدا یسوع مسیح پھر رہا ہے. اور یسوع مسیح اترا کب تھا؟ مکاشفہ کی کتاب کے 9ویں باب کے اندر بائبل مقدس بیان کرتی. پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو آسمان سے نیچے اڑتے ہوئے دیکھا، اس کے سر پر دھرت تھی، ہاتھ میں کھلی ہوئی چھوٹی سی کتاب تھی، اور اس کا ایک پاؤں خشکی پر ایک تری پر تھا، اور اتنے زور سے دھاڑا جیسے ببر دوڑتا ہے. تو یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ دھاڑ کس کی ہے؟ میرے اور آپ کے خداوند کی ہے، یہودا کے شہر ببر کی ہے. ہاللیلویا. یہ اس کی دھاڑ ہے. آمین. اس کی فنڈامنٹل بتاتی ہے کہ یہ وہی ہے. اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اس کا نام بیان نہیں کیا گیا. تو نام میں بہت کچھ نہیں رکھا ہوتا، بعض اوقات کبھی کبھی نام کے پیچھے جو ہوتا ہے نا وہ رکھا ہوتا ہے. ہاللیلویا. اور آپ جانتے ہیں نا ہمارا نام، اپنا نام کچھ بھی نہیں. ہم کیا ہیں؟ مسز خداوند یسوع مسیح. ہم وہ ہیں، ہم بھی مسیح ہیں، ہم بھی یسوع مسیح ہیں. آمین. جیسے بیٹے نے کہا مجھے دیکھ لو باپ نظر آ جائے گا، ایسی دلہن کہتی ہے کیونکہ میرے اندر وہ جلال ہے، مجھے دیکھ لو یسوع نظر آ جائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ کچھ سدھارن ٹائپ کی دلہن نہیں ہے سیدھی دنیا کے اندر جو نارمل عام شادیاں ہوتی ہیں وہ والی نہیں ہے، دل خصوص دلہن ہے، خاص دلہن. آمین. نکالیے پرانے عہد میں سے نوشتہ پڑھتا کتاب قضات یشوع کے آگے ہوگی، سوری یہ آستر کے آگے ہوگی. جی قضات کی کتاب نکالیے، یشوع کے آگے. جی پڑھیے اور اس کا چیپٹر پڑھیں گے ہم. میں 2 سے 3 آیات کسی میں سے پڑھاؤں گا، چیدہ چیدہ آپ دھیان سے سنیے گا. چیپٹر 16 نمبر باب نکالیں گے اس کا. پریز گاڈ. اور پہلے ہم اس کی آیت پڑھیں گے 6، 7 اور 8. جی اس کے بعد میں بتاتا ہوں. تب دلالہ نے سمسون سے کہا مجھے تو بتا دے کہ تیری شاہزوری کا بھید کیا ہے. یہ بھی ریویلیشن مانگ رہی ہے. یہ کیا مانگ رہی ہے؟ ریویلیشن کسے کہتے ہیں؟ بھید. یہ بھی ریویلیشن مانگتی ہے کہ کھلو جناب کی معاملہ ہے، کہیں طاقت آگی تاڑے چنگا. سمجھ رہے؟ یہ بھی کلیسیا ہے جو لگی ہوئی ہے گرانے صحیح کلیسیا کو. ہاللیلویا. ہاں جی کہہ رہی ہے شاہزوری کا بھید بتا کیا ہے تیرے اندر. جی اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھنا چاہیے. ہاں جی بتا بھی دیا کہ اگر تجھے دکھ دینا ہو تو کیا کرنا پڑے گا، کس سے باندھے تمہیں کہ تو بندھ جائے. جی سمسون نے اس سے کہا کہ اگر وہ مجھ کو 7 ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باندھے تو میں کمزور ہو کر. اور بید کی جو لکڑی ہے وہ جب سوکھی نہیں ہوتی تو بڑی مضبوط ہوتی ہے. خشک لکڑی نا اتنی مضبوط نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی. لیکن ہری جو ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، بید کی خاص طور پہ. جی اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. کہتا ہے میں کمزور ہو جاؤں گا اور کلیسیاؤں کی طرح ہو جاؤں گا. بید رکھ لیں اس میں سے.
आमीन। ये पहली बार है जो उसने पूछा है कि क्या हो सकता है कि तेरी भेद, ये जो तेरा शाजोरी का भेद है, ताकत का भेद है, जो किसी से मिलता नहीं है, इसको कमजोर करने के लिए क्या किया जा सकता है। आमीन, ताकि तू कमजोर हो जाए। उसने कहा ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, है ना, तो कमजोर हो जाऊंगा। लेकिन ये बहुत दफा हुआ, लेकिन वो असली बात नहीं बता रहा था। लेकिन एक वक्त था जब आप बुराई से जान नहीं छुड़ाते और फिर भी साथ रहते हैं कि मिलू की कार लेना किसी ने, तो पाक कलाम की उस बात को भूल जाते हैं कि बुरी सोचते अच्छी आदतों को, ये भी है, असर है ना। अगर खुदा की रूह असर करती है तो बुराई की रूह भी असर करती है। और हम ठहरे इंसान, असी कहने खैर डिगन डे, कोई डिग है जी, डिग पड़े, गिर पड़े। बातें जरा सीधी सीधी हैं, बातें इसलिए सीधी हैं कि आपको बरकत मिले, आपको कुछ हासिल हो जाए। ये टाइम भी निकल जाएगा, उम्रें भी निकल जाएंगी, एक वक्त आएगा जैसे दुनिया में लोग निकलते जा रहे हैं, है ना, अपनी अपनी बारी से, कोई उम्र का पता नहीं चल रहा, सब निकल जाएंगे। लेकिन ये बातें जिंदा रखेंगी, आपको जिंदा रखेंगी, ये बातें आपके ईमान को जिंदा रखेंगी। पाई जी बंदा वेख्या सी कुछ भी होगा यार, ईमान से नहीं गिरा वो, शाजोरी का भेद नहीं उसने दिया मुझे, लेकिन इसने दे दिया। क्या निकाले मेरे साथ अगली आयत, कहां पर दिया, मैं बीच की आयत नहीं पढ़ा रहा, आप पढ़ लीजिएगा जाके घर में, निकालिएगा। प्रेज गॉड। 15वीं आयत से पढ़िए। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं। हाँ जी, सारे नाल ही मिलना चाहिए था भाई जी, सारे ही पादरी होने हैं। फिर तू क्यों कर कह सकती है कि वो भाई भी सारे ना प्यार करता है। तो प्यार तो बदनी है भाई, रूहानी नहीं। इसलिए नहीं रूहानी क्योंकि आपकी रूहानियत मैच नहीं करती इस रूहानियत से। क्या प्यार करें आपको, बात समझ रहे हैं। तो कह रही है कि तू मुझे बता नहीं रहा, तू कैसे कह सकता है मैं तुझे प्यार करता हूं। अब ये एक अलग तरह का ट्रैप था जो हासिल करने की। आयत पर आगे बिठाता हूं आपको, थके तो नहीं, खुदा साहब जीतते रहे बाद में, इसमें से अपने की बात रख लें। अब हुआ क्या, उसने कहा तू कैसे कह सकते कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। बड़े लाड प्यार से पूछ रही है भाई कि बता दे वजह क्या है, बता दे। अब लगा है बताने, टिड दी गल है ना, पेट में क्या रखा है बताएगा, दिमाग में क्या है बताएगा। जी पढ़े इसको, फिर पढ़े 5वीं से। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूँ, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शाजोरी का भेद क्या है। जी। जो वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहाँ तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपने दिल खोल कर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है। हाँ जी। इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नज़ीर यस हालेलुया, कि मैं अपनी माँ के पेट से ही खुदा का नजीर हूँ। जी आगे पढ़ें। सो अगर मेरा सर मुड़ा जाए जे प्रॉब्लम तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा। जी जनाब, अगर मैसेज की किताबें ना दी जाएं, अगर मैसेज के पादरी दुनिया से चले जाएं, अब अगर बिलीवर्स की तालीम खत्म हो जाए, तो मैं भी ताड़े अगर के केड़ी गल तनखा दो तो मैनू भी रखियो अपने नाल ही। क्यों भाईजान, भाई जी समझ रहे बात को, तो मैं भी ताड़े अगर फिर इको नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि मिलती तो कितने चज दी पई नहीं है। और जो आपके पास है वही खाएंगे कीड़ों वाली, सोने के मर्तबान वाली तो लभ नहीं रही किसी ताड़े च नहीं, तगड़ाई कोई नहीं सी, ते मैनू कितों रहमत मिली सी, वो मैनू मिल नहीं रहे हुण। मैं बात समझ रहे, ऐसा डॉक्टर ही नहीं मिल रहा कि जो जनाब जी हाथ नब्ज पकड़ते ही बता दे कि मसला क्या है भाईजान तानू। तो हम भी एक जैसे ही है ना, एक जैसी। तो कहता फिर मैं ताड़े अगर ही हो जाऊंगा, फिर मैं आम आदमियों के जैसा हो जाऊंगा, फिर मैं कलीसिया ही हूंगा, दुल्हन दालन वो नहीं। तो कलीसिया तो सभी होते हैं भाई, सभी कहते हैं केड़ी कलीसिया, ओ नहीं कलीसिया, आ नहीं कलीसिया, पढ़नी कलीसिया सिखाए रोज नहीं। अगला मुझे आज तक नहीं आया, इसका अगला बन क्या था, गीत बनाएंगे है ना जी। आम आदमी की तरह हो जाऊंगा, पढ़िए। और मैं कमजोर होकर आम आदमियों की तरह हो जाऊंगा जी। जब दिलाला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तीयों के सरदारों को कलवा भेजा कि इस बार और आओ। अच्छा, इस बार ना मजबूती ना आयो, काम बंदे ने असली दस रहा है। आगे चलें, अगली आयत, एक मिनट बस, अगली आयत में आखिरी पढ़ाऊंगा इसी में से, चैप्टर में से। अगले सफे पे चले जाएं, आ जाएं 29वीं आयत से पढ़े नीचे की तरफ तकरीबन जी, 29वीं, हाँ जी 29, 25वीं, सॉरी 25वीं आयत से जी पढ़िए। और ऐसा हुआ जब उस
जब उनके दिल निहायत शाद हुए तो वो कहने लगे कि शमसून को बुलाओ। कहने लगे शमसून को बुलाओ। और ये वो हालत थी जब शमसून की आंखें निकली हुई हैं, कैद में है ना, संगलों से बांधा हुआ है, साथ में एक लड़का है पकड़ के उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, बच्चा एक। ये वक्त है, लिटे कटवा के बैठा है अभी। जी पढ़े कि हमारे लिए कोई खेल करे। हाँ जी, खेल तमाशे रोमांच शुरू हुए सब, आज भी होते हैं। टैबलो कर लो, ड्रामे कर लो, फलां कर लो। आप खोले कभी नेट, गूगल पे जाएं, लड़कियां गीत क्या गा रही हैं, उतना तो फिल्मों में नहीं दिखाते जितना वो उसमें वो मामलात खराब हो रहे होते हैं। लोग बरकत क्या रिसीव करेंगे, उल्टा दिमाग खराब हो रहा होता है उनका। तो खुदावंद ने भी कहा था जब चार्ज लगेगा तो दोनों को खड़ा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। केड़ी खिदमत कर रहे हो तुम, है ना। ये फ्रीडम ऑफ वुमेन जो औरत की आजादी पर बात करते हैं ना, वो उन्हीं के किए धरे हैं ये सारे। औरत की आजादी का मतलब डांग वाली या मारने वाली बात नहीं। मैं वो कर रहा हूं कि औरत को बाइबल में रहना चाहिए। बाइबल के मुताबिक जो औरतें हैं, क्या दूसरी कौमें नहीं अपने मज़ाहिब के बीच में रहती, उससे हट के रहती हैं क्या? तो हम क्यों रह रहे हैं? क्योंकि असं आधार का मजहब लिया ना, साबित करने के आधार का है। शादी तेरी इधर पानी है, हालांकि प्यो दादे ने पाई कोई नहीं, असा पानी भावे 50 लाख दिया है, क्योंकि लोग की फिर की कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, चलिए आगे। सो उन्होंने शमसून को कैद खाना से बुलवाया जी, और वो उनके लिए खेल करने लगा। जनाब ये है कलीसिया की हालत कि अब मैसेज बिलीवर भी जाके टैबलो कर रहे हैं। भाई जी ड्रामा करना है, भाई जी वो डांसिंग बच्चों का एक टैबलो शुरू कर, हो रहा है ना ये सारा कुछ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्विज प्रोग्राम, कईयों ने तो क्रिसमस मैच रखे होते हैं, है ना। तो ये सारे क्या खेल तमाशे हैं। कलीसिया किस में पड़ गई हुई है? खेल तमाशों में। लेकिन ये क्या थी? सही कलीसिया 7 लटें कटवा के यही हाल होगा। आगे चलें। और उन्होंने उसको दो स्तूनों के बीच खड़ा किया। दो स्तूनों के बीच खड़ा किया। तब शमसून ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन स्तूनों को जिन पर यह घर कायम है थामने दे, ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। हाँ जी। और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था। हाँ जी। फिलिस्तियों के सब सरदार नहीं थे जी। और छत पर करीबन 3000 मर्दों थे जो शमसून के खेल देख रहे, जो खेल देख रहे थे। सारी दुनिया, सारी कलीसिया में खेल देख रही है। समझिए आगे। तब शमसून ने खुदावंद से फरियाद की। ये है आपके आज का मौजू, पढ़िएगा। और कहा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जी कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ऐ खुदावंद, फकत इस दफा और तू। फकत इस दफा का मतलब है ऐ खुदावंद, वंस मोर, एक बार फिर मुझे इस दफा जो है ना वही 7 लटों वाली ताकत चाहिए। जी आगे। ऐ खुदावंद, फकत इस दफा और तू मुझे जोर बख्श, ताकि मैं अपनी यकबारगी फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। कहता है मेरी आंखें ही काट देती हैं, बदला लूंगा। ये आंखों का ही बदला दूंगा। आंखों का ही क्यों? लिट्टे भी तो कटवाई हुई थी। इस पर भी बात होगी। जी आगे। और शमसून ने दोनों दरमियानी स्तूनों को जिन पर घर कायम था पकड़कर एक पर दाने हाथ से और दूसरे पर बाएं से जोर लगाया। और शमसून कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। सो वो अपने सारे जोर से झुका और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उस पर थे गिर पड़ा। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के बायस बरकत हो। मेरे अजीजों, इस कलाम के बायस हमारा ईमान ताज़ा हो, और खुदा का वादा है कि कलाम को सादर करता और शिफा नाज़िल होती है, तो आपको शिफा मिले। गॉड ब्लेस यू। प्लीज तशरीफ रखिए खुदा आपके साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब हमारे घर 2 से 3 बच्चे हों, मैं बात बच्चों से क्यों शुरू करता हूँ? क्योंकि सारा कुछ छुपा ही इब्तदाद में है ना, छुपा ही बचपन में है। सब कुछ सीखना है तो वहीं से सीखें। तो कोई बात करे तो हम कहते हैं भाई जी इस बच्चे का मजाज इस तरह का है, इसका इस तरह का, इस तरह समझ लेना, इससे आप इस तरह बात ना करें, ये थोड़ा फर्क सोच का बच्चा है, इससे इस तरह बात ना करें, जरा फर्क सोच की बच्ची है। आमीन, आमीन। तो खुदावंद दे बच्चों दे विच भी थोड़ी इंज दे सोचदे होंदे ने, इस मारे जरा फिक्र ही रहंदा कि बहुता ते नहीं खिला गया, फिक्र ही रहंदा बहुता ते नहीं खिला लिया, किते कहणगे चंगा लग गई, कहण भी ढाई बिठा देंगे, हुण ये आयतां ही नहीं मुकदियां। अब्बा यार तू की करना है, कई वास्ते ते अब्बा यार ही होंदा बस, तो यार यार के चक्कर में काफी चीजें गलत भी हो जाती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का मौजू बड़ा अच्छा है। मैं मौजू बता दूं पहले आपको। आज थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, प्रॉब्लम ये तो फिर ओके। तो क्या है कि आज का मौजू है
दोबारा भरना, दोबारा मामूर होना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रीफिलिंग। क्या कहते हैं? रीफिलिंग, फिल करना, भर देना, मामूर कर देना, रीफिलिंग। भाई ब्रैनम ने इस टॉपिक को लेकर एक मैसेज दिया था, बड़ा खूबसूरत। वंस मोर उसका नाम है, वंस मोर। वंस मोर कहते हैं एक दफा और, ऐ खुदावंद एक बार और। वही ताकत जो पहले मेरे अंदर थी वो खुदावंद एक बार और। और उसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि ईमानदार का मकसद है कि अब मैं फतह करूं, अब मैं अबलीसी कुफ्तों को गिराऊंगा। इन्होंने मुझे गिराया था, अब मैं इनको गिराऊंगा। ये है जंग करना, लड़ना और फतह हासिल करना। लेकिन वो होती कैसे है? आप एक बार फिर जब तक रूह से भरते नहीं है, आपको फतह मिलती नहीं। हालेलुया। आपको पता है जब सादिक गिरता है और खुदा उसे उठा खड़ा करता है तो कैसे करता है? उसे रीफिल करता है, उसे दोबारा भरता है। आमीन। किससे भरता है? अपने पाकरू से। और मैं आपको बताता चलूं, ये पाकरू आज के जमाने में क्या है? आज के जमाने में क्या है? लोग इसको मानने को तैयार नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं आपके जमाने का पाकरू आपके जमाने का कलाम होगा। आमीन। और अगर आप में पाखरू आ गए और आपके जमाने का कलाम ही नहीं समझ पा रहे आप, तो कौन सा रूह है भाई? यीशु ने कहा था रूह आएगा और तुम्हें वो मेरी बातें जो मैंने कही वो बताएगा, और फिर मेरे आने वाले वक्त के अंदर जो बातें होने वाली हैं उनकी खबर देगा। बात समझ आई? तो रूह आया, ओके, हम मसा आ गया हम पर, हम मसा हो गए, पाक हो गए, फीलिंग पाक हो गई, हमारी सोच ख्याल पाक हो गया। हालेलुया। और फिर हमने बाइबल को पढ़ा। अब बाइबल को पढ़ते जो हासिल कुछ भी नहीं होना। पता है क्यों नहीं होना? क्योंकि हबशी भी कुछ ऐसे ही कर रहा था। कौन सा? ख्वाजा हबशी ख्वाजा। वेरी गुड। कंदाके की मलका का वजीर, कंदाके की मलका का वजीर भी पढ़ रहा था और लग ऐसे रहा था कि बरकत मिल रही है, लेकिन खुदावंद ने चूंकि उसे चुना हुआ था, चूंकि उसे नहीं पैदाइश देनी थी, खुदावंद ने यहां पर किसको तैयार किया? फिलिप्पस को। फिलिप्पस के पास एक खासियत थी, फिलिप्पस यहां से उड़ता, खुदा अगर उसे उठाता और दूसरे इलाके में ले जाता। हालेलुया, हालेलुया। अब बड़ी खास स्पेशल ये वो खिदमत है। मैं इस पर बात नहीं करूंगा ज्यादा कि एक जगह से उड़ना और दूसरी जगह जाना, फिर टॉपिक और तरफ से चला जाएगा। तो वहां पर गया, खुदा के प्लान में था और हबशी खोजा था। खूबसूरत इतना नहीं था, लेकिन खुदा के हुजूर में खूबसूरती जिस्मों की थोड़ी है। खुदा ऐसे थोड़ी सोचता है कि जिस्म खूबसूरत हो, है ना? बात समझ रहे? कितने फला हमने रखे होते हैं मेरिट या दर्जात रखे हैं कि ये इतना ऐसे नहीं ऐसे है। वो नहीं सोचता इस तरह। वो कहता है बरगजीदा कौन है? और उसने हबशी को पूछा कि जो तू पढ़ता है तुझे समझ आता है? उसने कहा नहीं, जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं मैं नहीं समझ सकता। आमीन। तो वो कौन सा हुक्म पूरा कर रहा था? इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सिर्फ पढ़ने वाला और सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला। मुबारक है, आपने पढ़ लिया, सुन भी लिया और अमल नहीं ना किया, मुझे कोई 100% नहीं हो। आप 30 थे, 60 हो गए, लेकिन 100 आप कलीसिया ही रह गए बस। और कलीसियाएं जो है वो दुल्हन नहीं, और दुल्हन जो है वो तख्त पर है, और कलीसिया कहां पर है? तख्त के सामने। लेकिन कैसे गई वो? गला कटवा मर के 666 को फेस करके। लेकिन दुल्हन जाएगी तूफान आने से पहले उठा ली जाएगी। कैसे नहीं उठाएगी? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इन बातों को जाने मेरे से यहां पर रीफिलिंग का मामला था। ये जो कज़ात की किताब में हमें एक कैरेक्टर नजर आता है समसून का, ये जाहिर करता है, साबित करता है एक ऐसी दुल्हन को, ऐसी कलीसिया को जो दुल्हन हो चुकी है और जिसके सर पर 7 लटे हैं। आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसके 7 लटे हैं। हालेलुया। अब 7 लटे, 7 कलीसियाई ज़मानों का की 7 रूहें। हालेलुया। अब ये 7 रूहें क्या है भाई? सबसे पहले कौन सी रूह थी? शेर की रूह, दलेरी की रूह। हालेलुया। उसके बाद क्या थी? इंसान का सा चेहरा, हिकमत की रूह, दानिश की रूह, यानी कलाम को दानिश से, समझ से, अकल से पढ़ना भी है जो खुदा की दी हुई है। हालेलुया। और उस कहता है हम में किसी और की अकल नहीं, हम में किसी अकल है? मसीह की अकल है, उससे पढ़ना। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे बेवकूफ ने उधर दानिश्वर ने दिए बेवकूफ, नहीं, इनकी बातें बेवकूफी इसलिए लगती हैं कि उनकी अकल से नहीं मिलती, क्योंकि इनमें मसीह की अकल है। और मसीह की अकल फरीसियों को समझ नहीं आती थी। और फरीसी पता कौन होते हैं? अपने जमाने के बिशप, पादरी,
عالم دین, دانشور, ڈاکٹر, ریورنڈ, کچھ بھی سمجھ نہیں. ہاللیلویہ. وہ کہتے تھے تیری باتیں سمجھ نہیں آتی, تو ابھی 50 کا نہیں ہوا, تو کہتا میں ابراہم میرا دل دیکھنے کو. ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, بالکل ویسے ہی جیسے آج بلیورز کی باتیں ہمارے زمانے کے فقی فریسیوں کو سمجھ نہیں آتی. آمین. جو بھائی نہیں آتی, آئیں گی بھی نہیں. اگر وہ برگزیدہ ہیں تو ٹائم پر آ جائیں گے, لیکن اگر برگزیدہ نہیں تو خدا انہیں کبھی بھی نہیں بلائے. کیونکہ خداوند نے بھی کچھ چیزیں ٹھہرا رکھی ہیں, جو نجس ہے نجس ہوتا جائے, اور جو پاک ہے پاک ہی ہوتا جائے. کچھ برتن ذلت کے لیے ابدی اور کچھ برتن ابدی زندگی کے لیے رکھے ہیں خدا نے, ہم نہیں کہہ سکتے اسے کچھ. ہاللیلویہ. اب یہاں پر کیا ہوا, 7 لٹیں 7 کلیسے زمانوں کی 7 روحیں. پہلی شیر کی روح, ادھر سے سفید گھوڑا. ہاللیلویہ. 7 کلیسے زمانوں میں یہ شاور ہے 4 طرح کی روحوں کا خاص طور پر. اب 7 روحیں 7 کلیسیائی فرشتے ہیں, یعنی کہ 7 پیغمبر جو کلیسیاؤں کو دیے گئے. اور ہمارے زمانے کی روح کون سی ہے؟ بھائی برانم کی روح ہے. ایلیا کی روح کے اندر 7واں کلیسیائی فرشتہ. ہاللیلویہ. اور پہلا کون تھا؟ مقدس پولس رسول, پہلے زمانے کا 120 کی جماعت کا فرشتہ, اسے کہا گیا. آمین. ہاللیلویہ. یاد رکھیں باتوں کو. پترس نہیں ہے, کیونکہ پترس غیر قوموں میں نہیں گیا, اور نہ ہی غیر قوم میں پریچ کیا اس نے, نہ ہی غیر قوموں کے لیے خدا نے اسے لیبل کیا کہ غیر قوموں سے دور آئے گا. نہیں, اسے کیفا ضرور ٹھہرایا, اور اسے یہودیوں میں سے ہی, یونانیوں میں سے ہی, مطلب ان لوگوں میں سے ہی دلہن کو لانا پڑا جو قریب تھے. ہاللیلویہ. لیکن مقدس پولس کو یہ شرف حاصل ہوا, وردان حاصل ہوا, اور خدا نے اسے مکاشفات دی ہے, کیونکہ اس نے فائٹ کرنی تھی اور بھیدوں کو لے کر جانا تھا. لیکن 7ویں زمانے کے نہیں, کیونکہ اس کے پاس 7ویں زمانے کے بھید نہیں تھے. آمین. اس کے پاس اپنے زمانے کے بھید تھے. ہاللیلویہ. لیکن اس نے اظہار کیا کہ ہمیں آئینہ میں کیا نظر آتا ہے؟ دھندلا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ابھی پورے طور پر 7 کے 7 بھیدوں کو کھلا ہوا نہیں دیکھتے, دھندلا ہے کچھ. لیکن وہ اپنے زمانے کی کلیسیا کے ساتھ فرشتے کے طور پر کھڑا ہوگا جب خدا آسمان پر ریپچر دے گا سب کو. آمین. آمین. تو جس زمانے کے پاس بھی آیا ہے خدا کا کلام فرشتوں کے پاس, وہ ریپچرنگ روح لے کر آیا ہے, ایک اٹھائے جانے والی روح لے کر آیا ہے. آمین. تو 7 زمانوں کے اندر 7 فرشتے 7 روح ہیں. یہ 7 لٹیں ہیں جو کلیسیا کو دی گئی, اور کلیسیا کے سر پر ہیں. آمین. لیکن کلیسیا جب شروع ہوئی 7 لٹوں کو لے کر 120 کی جماعت سے, تو 325 میں آ کر یہ 7 لٹیں اس نے کیا کروا دی؟ کٹوا دی. کیونکہ 7 میں کون چپکی ہوئی تھی؟ دلائلہ. اور وہ دلائلہ کون تھی؟ بولنے کیا ہو گیا؟ دلائلہ کون تھی؟ سمسون تو نہیں تھا. دلائلہ کون تھی؟ سمسون کے ساتھ بیوی نہیں تھی. یہ فلسطین عورت تھی, بیوی نہیں تھی اس کی. یہ صحیح ہو گیا. لیکن آج کون ہے دلائلہ؟ میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں. اس میں سے ہم اپنے لیے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں دلالہ کون ہے؟ اوکے, کلیسیاں ہیں. یہ سیکنڈ پورشن تھا. پہلا دسو پہلے, اسی دوجا پہلے دس. پہلا بتاؤ کہاں سے شروع ہوئی کلیسیائی نظام؟ کہاں سے شروع ہوا؟ 325 رومن. یہ ہے دلالہ. 120 کی جماعت سے شروع کر کے سن 325 آ گیا. 325 کے اندر رومن جنرل تیتس نے حملہ کر دیا. تیتس کیا دیا؟ جنرل قسطنطین نے, کانسٹنٹائن انگریزی میں. ہاللیلویہ. اس نے حملہ کر دیا, کہہ دیا اس کو فتح کر لیا یروشلم کو. آمین. ساتھ رہیں, دھیان دے, ذرا غور سے سنیں. ساڑھے کل 2022 نہیں آ گیا, تک کوٹ کے فٹافٹ آ گیا. نہیں, فٹافٹ نہیں آیا. یہ کہیں 1 سے شروع ہوا تھا. 1 سے شروع ہوا تھا. پھر سن 70 عیسوی میں جنرل تیتس آیا تھا, اور پھر سن 325 عیسوی میں پھر رومی جنرل کون آ گیا؟ کنسٹنٹائن. قسطنطینیہ بادشاہ, جنرل بادشاہ کہتے ہیں, لیکن بادشاہ ہو گئے. آمین. فوجی جنرل. اس نے فتح کر لیا. جب فتح کر لیا تو وہاں پر اس نے ایک مشن بنائی, اور وہ مشن کون سی تھی؟ رومن کیتھولک کلیسیا. بنائی کس نے؟ جنرل قسطنطینیہ نے. اور جنرل کنسٹنٹائن, انگریزی میں کہنے آسانی رہے گی, ٹھیک ہے. جنرل کنسٹنٹائن نے جب یہ بنائی تو وہ کوئی کرسچن تھوڑی تھا, جبکہ خدا نے کلیسیا
120 की कलीसिया किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? 120 की कलीसिया किसने बनाई थी? 120 की कलीसिया कैसे पता चला कि आज से ये कलीसिया है? नहीं हाँ, खुदा का रूह उतरा, उसने कहा ये है कलीसिया, पूरा बनी इस्राएल के विचों ये है कलीसिया। निशान था ना आपका, आपके निशान उतरे, साबित हुआ कि ये है भाई कलीसिया। किसने बनाई? खुदा ने। कौन उतरा था? यीशु मसीह रूह की हालत में उतरा था उन्होंने, और जब उतरा था रूह की हालत में आग के सतून के तौर पर, तो उनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, चेंज आ गया, भेद आ गया उनके पास। हालेलुया। और उन्होंने बड़ी खिदमत की, कई हजारों फिर उन्होंने प्रीचिंग करके अपने बीच में शामिल किए ईमानदार। लेकिन याद रखें, कश्ती के बीच हमेशा सर्पेंट सीड मौजूद होता है, बारिश गिरदों में हमेशा सर्पेंट सीड मौजूद होता है। हालेलुया। खुदा ने उसे भी बीच में रखना है, क्योंकि मामला फिर चलेगा नहीं। मुकाबला फिर क्या है? बराबरी का खुदा रखना चाहता है। बोर कितने हो रहे हैं इस कलाम पे? बोर कितने हो रहे हैं? नींद आना बनता है, आप थके हुए हैं, मुझे पता है, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। मैं कोशिश करूंगा फटाफट एक दो आपको रेफरेंस दूंगा, ताकि आपके लिए बरकत तो हो ना, आप इतना आए तकलीफ से। हालेलुया। 120 की जमात को बनाया किसने? खुदा ने बनाया। रूह की हालत में उतरा आग का सतून के तौर पर, और लेबल कर दिया, मोहर कर दी। और पौलुस कहता है हम पर मखलसी के दिन तक के लिए मोहर हो गई है। किससे? खुदा के रूह से। हम मोहर याफ्ता यानी सील शुदा कलीसिया दुल्हन है। आमीन। कलीसिया कहते हैं, अगर कलीसिया कह दें आप तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम चूंकि कलीसिया से आगे तरक्की कर गए हैं। कलीसिया लफ्ज बुरा नहीं है, ये ना सोच ले, कलीसिया लफ्ज बुरा नहीं है। आपकी पैदाइश कलीसिया के तौर पर होती है, और फिर आप दुल्हन के पैरामीटर पर जाते हैं। हालेलुया। जब आपकी शादी होती है, मैं औरत को लेकर कलीसिया के तौर पर आप इजहार कर रहा हूं, जब किसी औरत की शादी होती है तो वो जब तक दूल्हा के घर में चली नहीं जाती, उससे पहले वो क्या होती है? दुल्हन, कलीसिया। आमीन। लेकिन जब थोड़ा सा वक्त गुजार के कंसीव का एक टाइम आता है, वो कंसीव कर लेती है, टू बी वेरी फ्रैंकली, इस बात को रेलिवेंट तरीके से समझें, तो उसके बाद उसकी फिजिकली कंडीशन में तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। समझ आंटी सारा? तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। वो क्यों आई? क्योंकि उसने बीज को कंसीव कर लिया। किसके बीज को? दुल्हा के बीज को। और अब वो दुल्हन नहीं है, अब वो क्या है? बीवी, क्योंकि बीज है, कंसीव हो गया। अब वो किसी की वालिदा होने वाली है, अब वो जिंदगी को दुनिया में लाने वाली है। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? अब वो आगे दुल्हन नहीं है, अब वो क्या है? हक हासिल हो गया कि वो बीवी है। आमीन। और बर्रा किसको लेने आ रहे? दुल्हन। नो, मुझे पीछे लगा लिया आपने। किसको लेने आ रहे हैं? बीवी को। जीते रहे कंफ्यूजन भाई, अगर हो सके तो बरगजीदों को भी, लेकिन होंगे नहीं, उनको चाहूं नहीं, तो रास्ता ही नहीं सियासी। समझे? तो अब किसको लेने आ रहा है? यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? बीवी। और बीवी के पास जिंदगी। हालेलुया। और आपने समझ लेना कि जब कलीसिया बोलता है तो समझे दुल्हन, कलीसिया का मुकाम क्या है? दुल्हन। और इस तरह के मामला। अब मैं आपको 3 पोर्शन बताने लगा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कलीसिया वो जगह है, वो टाइम है जब आप मसीह में आते हैं और आप कलीसिया हो जाते हैं। हालेलुया। आप अपने अपने बपतिस्मों के तहत आ जाते हैं और आपको कहा जाता है आप कलीसिया हैं। लेकिन आप जब मसीह में पैदा होते हैं, आपकी इंगेज हो जाती है यीशु से, तो फिर आप यीशु की दुल्हन हो जाते हैं। ये है। आमीन। और उसके बाद जब आप यीशु के साथ वक्त गुजार लेते हैं, उसका बीज यानी कलाम वक्त का मुकाशफा ले लेते हैं, तो फिर दुल्हन बीवी हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। समझे इन बातों को? अपना वक्त देखें आप, अब दुल्हन के वक्त में नहीं है, अब आप किसके वक्त में? बीवी के वक्त में। बीज आपके पास है। हालेलुया। तो मैं ये बात बताने लगा था कि ये 7 लटें 325 में कट गई। आमीन। फिर सन 1948 के अंदर, आमीन, अमेरिका के अंदर एक शहर है
مجھے اس کا نام بول اوکے نہیں ویٹیکن میں نہیں، وہ ایک الگ ہے. وہاں پر دوبارہ سے خدا کا مسا جو ہے اترا پینٹیکوسٹل والا، 120 والی جماعت کی جو روح القدس کی تحریک تھی وہ اتری دوبارہ سے، اور دوبارہ سے ایک بار جو ہے سر اٹھایا پینٹیکوسٹل تحریک نے، جو کہ 120 والی پینٹیکوسٹل تحریک تھی. اور یہ مشن والی تحریک نہیں، پینٹیکوسٹل مشن کی تصویر مانتی ہے، اصلی پینٹیکوسٹل نہیں مانتی. آپ کو پتا ہے یونائٹڈ پینٹیکوسٹل تسلیس کو مانتی ہے، وہ تنظیمی کلیسیاں ہیں. ہاللیلویا. روح بتاری ہوئی ہیں کہ ہم بھی پینٹیکوسٹل ہیں لیکن فیتھ وہ نہیں ہے. آمین. لیکن جو حقیقی پینٹیکوسٹلز ہیں وہ کس سے پینٹیکوسٹل ہوتے ہیں؟ پینٹیکوسٹ والے دن کیا ہوا تھا؟ روح اترا تھا، مور لگی تھی. خدا نے وہ جو 325 والی لٹیں کٹی ہوئی تھی، آمین، اور روح جدا ہوا تھا، وہ دوبارہ بھیجا. آمین. اور یہ لٹیں جو ہیں تھوڑی تھوڑے بال کیا ہیں کلیسیا کے دلہن کے بڑھنے لگے جو کٹے ہوئے تھے. زور کیا ہے؟ دوبارہ آنے لگا اور دلہن اپنی حالت میں آنے لگی. ہاللیلویا. دلہن کے لیے، عورت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے بال، اس کے بال بھائی، اس کے بال بڑے ہوں، بال نہ ہوں، اس کے بال. عورت کے لیے کیا ہے؟ اس کے بال بڑے ہوں، اس کے بال ضروری ہیں. تو ہم کیا ہے؟ ایک عورت کلیسیا. آمین. دلہن 120 میں بال ملے، 325 میں کٹ گئے، 1948 میں پھر نکلنے شروع ہو گئے. یہ تھا وہ وقت جب بڑا گندا وقت چل رہا تھا دنیا کے اوپر، کلیسیائی حالات کا بہت برا وقت چل رہا تھا. کھیل تماشوں میں کلیسیاں پڑی ہوئی تھی اور خدا نے اپنا روح چھوٹے سے غلے پر ظاہر کر دیا. اس زمانے میں جو آمین، اس چھوٹے سے غلے نے، جیسے 120 چھوٹا سا غلہ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیلی، آمین، لیکن انہوں نے انقلاب لا کر رکھ دیا. کئی ہزاروں ان میں پھر آ گئے. کیوں؟ کیونکہ روح ٹھیک تھا. ہاللیلویا. اسی طور پر سن 1948 کے اندر جو کچھ ہوا، آمین، اس میں بھی جب لٹیں بڑھنے لگی، دوبارہ سے سمسون کی طاقت واپس آنے لگی، دلہن کی طاقت خدا واپس دینے لگا، تو پھر بیداری آئی، نئی بیداری آئی. اور نئی بیداری نے پھر بتانا شروع کیا کہ اصل میں بھید ہے کیا. آمین. اور کلیسیاؤں میں پھر معجزات، پھر یہ پھر وہ، ورنہ ساری کی ساری کلیسیا کس میں گھس گئی تھی؟ جا کے رومنس میں. اور رومن کبھی بھی روح کو نہیں مانتے. کسی سے بات کر کے دیکھ لینا. رومن کہتے ہیں روح کا زمانہ چلا گیا، 120 پر آئی تھی، بس وہ چلا گیا، وہ ختم، روح بھی ختم. کیوں جی بھائی جی؟ تو اس کا مطلب تو وہی ہوا، یسوع کے 12 شاگرد ہیں، 2 جا رہے ہیں ماؤس کی راہ پر. کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی تلگیری میں مایوس ہو کر. شاگرد بھی سمجھ رہے تھے اب یسوع ختم تو ماجرا سارا، وہ گل سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ نہیں بھائی، ختم نہیں. اگر صحیح بھی جائے زمین میں دبا تو اٹھے گا پھر دوبارہ. ختم نہیں. ہاللیلویا. تو خدا کا پلان ایسی تھوڑی ہے کہ وہاں پہ ختم. تو کلیسیا کی دوبارہ لٹیں بڑھنے لگی، اور بڑھتے 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 میرے عزیزوں 7ویں کلیسیا زمانوں میں آج دوبارہ سمسون کے بعد 7 لٹیں، اور وہ گرا رہی ہے تنظیموں کے ستون سارے. لیکن اس کے ساتھ میں اسے مرنا پڑ رہا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑ رہا ہے. مارنا کیا؟ مارنے کا میں مطلب بتا. انسان کا سب سے بڑی ضرورت اسے زندہ رہنے کے لیے کیا ہے؟ روٹی. بھائی روٹی. روٹی دے دے جو پیسہ نہ ملو، روٹی دے. روٹی بھائی، روٹی کھانی ہے. آج کل سلام آیا لوگوں کو روٹی کی بڑی ضرورت ہے، کپڑے کی بھی ضرورت ہے. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، ڈھکنا ہے اپنے آپ کو. لیکن او بھائی، روٹی نہیں تو ٹکو گے کنوں؟ روٹیوں ہی نہیں تو ٹکو گے کنوں؟ لوگ کہتے ہیں بالوں کے سٹائل ہونے چاہیے. بھائی بالوں کے سٹائل کے لیے بال بھی تو ہونے چاہیے. سمجھ رہے؟ تو روٹی. تو آج کل کلیسیاؤں کے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ کلیسیاؤں کا مطلب پادری کلیسیا کی پریزنٹیشن ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں، مجھے ہے اندازہ. کلیسیاں کتنی بڑی بڑی سیلریاں دیتی ہیں جو میچور کلیسیاں ہیں. اور سچائی کو وہ بیان اس لیے نہیں کرتے کہ کلیسیا سے ہماری تنخواہیں ختم ہو جائیں.
اور کہیں نہ کہیں پر اس کا کلیسیا کا بھی قصور ہے اس میں. وہ پادری کو دھمکی شمکی لگاتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں. ایک زمانہ تھا ہم بھی تنظیمی چرچوں میں تھے, ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ دھمکیاں چلتی رہتی تھیں. ایک بندہ گیا تو انہوں نے کہنا میں بائیکاٹ کر لینا اگر سارے اتوں نہ بند ہوئے. لوگ ایسے کرتے رہے اور یہ اسپرٹ ہے بیسیکلی, استعمال کرتی ہے خاندان میں. اس میں ان بیچاروں کا قصور اتنا نہیں ہوتا جتنا اس زمانے کی بری روح ہے. ہاللیلویہ. تو ری فیلنگ آج ہمارا موضوع تھا کہ دوبارہ خدا کی روح القدس کی معموری آنا, طاقت آنا, دوبارہ ری فیل ہونا. ہاللیلویہ. تو سمسون ری فیل ہوا دوبارہ 48 کے اوائل کے اندر, سن 48 کے اندر, آمین, 1948 کے اندر, اور وہاں سے چلی اور پھر ہمارے زمانے تک میرے عزیزوں پوری لٹیں بڑھ چکی ہیں. اب آپ وہ کلیسیا ہیں جو سب سے پہلا سمسون تھا. ہاللیلویہ. آپ نہ ٹوٹنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ گرنے والے ہیں, نہ پڑھنے والے ہیں. آپ کہتے ہیں پائجن کرو کتوں گا دے, کھولو نکالو. یہ غرور کی بات نہیں کر رہا, یہ خدا کا دیا ہوا ایک وردان ہوتا ہے آپ کے پاس, برکت ہوتی ہے, نعمت ہوتی ہے, بخشش ہوتی ہے. اور کلیسیا کس سے بنتی ہے کہ ایک پادری نہ صرف نہیں, بہنوں بھائیوں سے مل کر کیا بن جاتی ہے, دلہن بن جاتی ہے. اور اس دلہن کو خدا اٹھائے گا, اور جس کو اٹھانا ہے اس کو کمزور تھوڑی اس نے کرنا ہے, اس کو پورا اس نے طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ دونوں ستونوں کو, کیونکہ ان دونوں ستونوں کے نیچے کون ہے وہ سارے ہی کھیل تماشے کروانے والے جنہوں نے سمسون کی یعنی دلہن کی آنکھیں نکال دی تھی تاکہ یہ جان نہ سکے کہ ہے کیا اصل میں. خدا نے یہ 2 آنکھیں اسے دوبارہ دی پھر. آمین. اور کئی زمانے گزرنے کے بعد آج ہمیں پتہ چلتا ہے, ہم پتہ نہیں تیجی نسل اپنے ماں پیو دی, تیجے تھا, چوتھے, 5ویں تھا جگہ پہ آ رہے ہیں اپنے گھر کے بچوں میں سے, لیکن خدا نے کیسا یار اٹھا لیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے سامنے, مطلب ہم رہے بھی ہیں ان لوگوں میں, رہے بھی ہیں تنظیمی کلیسیوں میں, کیوں نہیں اب اٹریکشن ہوتی ہے ان کی طرف, کیوں نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں, اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ نہیں جی ہم تو اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمیں پادری نہیں بناتے. نہیں بھائی, وہ تو تیار بیٹھے ہیں, آپ کو پادری بھی بنائیں گے, سب کچھ کریں گے, ہو چکا ہے سارا کچھ میرے ساتھ. خدا کے مذہب کی بات کر رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. مجھے باقاعدہ لاہور میں بھیجا گیا تھا اس بندے کو 1.5-2 ہفتے کے لیے, اور بھیجا ایک بہانہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جناب کورس کروانا ہے. کون سا؟ اس وقت ایک چلا تھا سلسلہ کہ تعلیم بالغاں کو جو ان پڑھ لوگ ہیں کرسچنز میں ان کو پڑھانے کے لیے کورس ہوتا ہے, وہ کرنے چلے جائیں بھائی جی آپ. میں نے اس کے لیے اپنی نوکری داؤ پہ لگا دی. پرائیویٹ تھی اس وقت, جاب نہیں تھی میری, شادی شدہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. 98 کی بات کر رہا ہوں, انگیج میری ہوئی تھی اس وقت, انگیجمنٹ ہوئی تھی 98 کے اندر, 98 کے بعد کی بات, انگیج ہوئی تھی مجھے پکا. 2005 میں شادی ہوئی ہے, 2005-4 کی بات ہے. تو میں چلا گیا سر کے پاس, میں نے کہا پر سر میں نہیں جا سکتا, میری جاب ہے جی, میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں یہ کیا, یہ تو بڑی معاملہ ہے آگے, آپ یار آپ نے دوسروں کا بھی حق مانگ دیا, آپ کو جانا چاہیے. میں نے کہا اچھا پادری صاحب ہم کہہ رہے ہیں جانا چاہیے. میں نے کہا یار ان کو بتا دینا میں کراچی چلا جاؤں. جھوٹ اب جھوٹ. ادھر سے پشاور گئے, پشاور موٹر وے چوک پر گاڑی آئی پشاور سے, 2-3 اور بھی کھڑے تھے G8 کے لڑکے. ہم چلے گئے لاہور میں, وہاں پر ہاسٹل تھا, کھانے پینے کو اچھا تھا, سب کچھ تھا, سارا کچھ. تو وہ الگ بات ہے مجھے کسی مچھر نے کاٹ لیا, ملیریا ہو گیا مجھے وہاں پہ, اور گیا تھا اچھا خاصا. چلے ینگ تھا, اتنا میں صحت مند جیسے اب بھی نہیں, اس وقت میں زیادہ پتلا تھا, دبلا تھا, موٹا نہیں تھا, تو اور زیادہ ہو گیا, بری حالت ہو گئی. لیکن کیا ہوا, 2 ہفتوں میں انہوں نے پوری بائبل کا سروے کروا دیا. مائی گاڈ, بڑے بڑے پادری تھے, بشپ آزاد مارشل اس کا ہیڈ تھا. ہاللیلویہ. تو یہ میں سننے کے لیے ہاللیلویہ کہہ رہا ہوں, میں بشپ کے لیے نہیں کہا کہ ہاللیلویہ. اس بات کو سمجھتے نا, گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے آپ کی روشن خیالات کو روشن کرنے کے لیے, اس کے لیے خدا کے نام کو جلا دیا. ہاللیلویہ. آپ سمجھے. اور وہاں سے میں 2 ہفتے کے بعد آیا, انہوں نے تو کروا دیا کورس. یہاں پہ سلاب آ گیا, شادی بھی ہو گئی, سلاب آ گیا, اور یہاں سے اڑان بھری اور سیدھی پنڈی, سیدھے چلے گئے پنڈی. وہاں سے میری زندگی ٹرانسفارم ہو گئی. تو بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بھی کوئی بات نہیں, لیکن میں کبھی کوئی سوچتا ہوں نہیں, خداوند نے
مجھے خاص وقت اور مقام کے لیے رکھا ہوا ہے، خاص وقت اور جگہ اور مقام کے لیے رکھا ہوا ہے، خاص وقت۔ اسی طرح آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جن کو خدا نے خاص خدمت دی تھی، اور یاد رکھنا ایک بات، خدا اس خدمت کو کبھی بھی نہیں بھولتا، کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ نے 1 روپے کی بھی کی ہے کہیں پہ، آپ کی 1 اینٹ بھی لگی ہے نا کہیں پہ خدا کی جگہ پہ، تو اس کو بھولے گا نہیں، ریوارڈ اس کا آپ کا اس کے پاس ہے۔ لیکن آپ نے کہیں پہ اسٹل کر دیا، روک دیا ان کاموں کو۔ روکنے کا مطلب خدا کے بیچ میں شامل ہونے کو روک دیا، اپنے آپ کو شامل ہونا، تو پھر کیا ہوا؟ برکتوں کا نزول بھی رکنا شروع ہو گیا۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، مطلب کیا؟ وقت دیا کرو، مطلب کیا؟ وقت۔ تو وقت دیں گے تو باقی چیزیں بنیں گی۔ تو ریفلنگ ہو گئی، آج کلیسیا کے پاس ریفلنگ ہے، 7 لٹیں ہمارے پاس، آمین۔ اور ہم اپنے زمانے کے سمسور ہیں، یعنی دلہن۔ لیکن یاد رکھنا، اب گمراہ نہیں ہوگا، اب وہ دوسری طاقت میں آیا ہے، 7ویں زمانے کی کلیسیائی طاقت میں، ایلیا کی روح میں دوبارہ لٹیں نکلی ہیں وہ، آمین۔ اب گرنے کا نہیں، یسوع جب ایک بار زندہ ہو گیا تو پھر مرنے کا، تو وہ یسوع کون ہے؟ آمین۔ ایک بار زندہ ہو گیا تو پھر مرنے کا نہیں۔ بھائی برانم کہتے ہیں جب ابلیس یسوع کو صلیب پر لٹکا چکا تو نیچے آ گیا پاتال میں، اور گیا اور اپنے چیلوں سے بات کی، ڈیمن سے بات کی، اور اس نے کہا آج میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام کیا۔ وہ جس کو میں سمجھتا تھا کہ ہابل سے شروع کر کے آ رہا ہوگا، مجھے پکڑا ہی نہیں دیتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہے کون ہے عورت کی نسل۔ میں سمجھتا تھا ہابل ہے عورت کی نسل، اڑا دیا میں نے اسے بھی کائن میں سے ہو کے۔ آمین۔ آگے چلتے 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 آ گیا جناب، وہ کیا نام ہے اس کا، یوحنا استباغی، کہتا ہے سام کے بچوں، میں نے کہا اچھا تیرا کر لینے علاج، میں نے گردن اڑوا دی اس کی، میں نے کہا پتہ نہیں آئی عورت کی نسل ہے۔ اس کے بعد آ گیا جناب پیچھے دیکھیں، آپ دیکھیں موسیٰ کے دور میں، موسیٰ پیدا ہوا ہے، فرعون کہتا ہے مروا دو بچوں کو، یسوع پیدا ہوا ہے، مروا دو بچوں کو، ایسے ہی بات ہے نا، ایسے ہی تو مرواتا آ رہا ہے، مارتا آ رہا ہے، مارتا آ رہا ہے، کاٹتا آ رہا ہے۔ جس دن یسوع کو لٹکا دیا، اوپر لکھ دیا یہودیوں کا بادشاہ، کس نے لکھا؟ پلاطس نے۔ یہودی آئے، اس نے کہا یہ کیا کیا، یہی تو ہم مانتے نہیں، یہی تو ہم کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے، اور تو نے لکھ کے اوپر لگا دیا۔ اس نے کہا جو میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا، لکھ دیا، یہ میں نے نہیں لکھا، لگوا دیا کسی نے۔ سمجھے نا، کبوں کو کوئی پوچھے بھائی جان تسی تے پیڑے ہو، تسی کیوں ایلیا نوں دین دے ہو، اور وہ کیسے چل سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ چلا کون رہا تھا؟ خدا چلا رہا تھا۔ تو کبھی کبھی خدا ایسے لوگوں کو استعمال کر لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو کیا ہوا؟ یسوع جب ایک بار، اچھا تو وہ نیچے گیا، اس نے کہا بس مارنا چاہتا تھا، اور آج وہ موقع ہو گیا کہ مارا ہے۔ جو ہی وہ باتیں کر رہا تھا اور خوشی منانے لگا تھا، مینس کہ وہ پارٹی کرنے لگا تھا جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، تو دروازے پہ نوک ہوا، اور جب دروازے پہ نوک ہوا تو اس نے کہا ذرا دیکھنا یار کون ہے، اس نے کہا دیکھنا ذرا بھائی کون ہے۔ اور جب دروازہ کھلا تو یسوع اس کے سامنے تھا، اور یسوع جب سامنے تھا تو حیران ہو گئے، اور وہ اٹھا اور پاس گیا یسوع کے، اس کو بولا یار تجھے تو میں اوپر مار کے آیا ہوں، تو نیچے کیا کر رہا ہے؟ یسوع نے کہا اوپر جس کو تو نے مارا ہے وہ آیا ہی مرنے کے لیے تھا، تو سمجھ رہا تو مار رہا ہے، تو سمجھ رہا تھا تو مار رہا ہے، نہیں میں خود مرنے آیا تھا، لیکن پوائنٹ پر، کلوری پر، نہ کشتی کے اندر جب جھیل میں تو نے طوفان برپا کیا، ادھر بھی نہیں مرنا تھا میں، جب لوگوں نے مجھے چوٹی سے گرانا چاہا، جب میں نے نوشتہ پڑھا تھا یسایہ کا بات خانہ میں، تب بھی تو ان میں گھس گیا، مارنا چاہتا تھا، مر نہیں سکتا تھا جب تک میں کلوری تک نہ آتا، وہ میں خود مرا، میں نے خود دیے جان۔ اب بات رہی کہ تو نے مارا ہے، اوکے اس کو مار کے دکھا، اس کو تو نے مار لیا، یہ جو اب جسم ہے اسے مار کے دکھا، تو اسے تو وہ نہیں مار سکتا، کیونکہ خدا یسوع نے کہا کہ جب وہ مر جائے گا ایک بار، تو پھر جب جی اٹھے گا تو پھر دوبارہ مرنے کا نہیں ہے، مرے گا نہیں، کوئی مار نہیں سکے گا اسے۔ تو دلہن بھی جب مسیح میں مر جاتی ہے اور جی اٹھتی ہے تو پھر دنیا کا کوئی بندہ اسے مار نہیں سکتا۔ جب اس کی لٹیں کٹ گئی تھی تو کٹ گئی، لیکن اب دوبارہ سمسون زندہ ہوا ہے، دوبارہ اس کی لٹیں آئی ہیں، دوبارہ اس کے پاس روح آیا ہے، اب سمسون مرنے والا نہیں، اب تو ریپچر کرے گا، جیسے یسوع جی اٹھ کے ریپچر کر گیا، ہاللیلویہ، اب ریپچر کرنے والا ہے۔ ان باتوں کو رکھیں اپنے پاس، یہ باتیں آپ کے لیے ہیں، یہ آپ کے متعلق ہیں،
ہمارے زمانے کا یسوع کوئی اور نہیں ہے، میں اور آپ ہی ہیں. اگر ہم اس کو سمجھے تو خدا نے تو لیبل دے رکھا ہے، ہم اس لیبل کے قابل ہیں. ہم لفظ یسوع کے قابل ہیں، ہم لفظ مسیح کے قابل ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے لیے نہیں ہے. آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ میرے لیے نہیں، وہ کہے گا تو اس لائق ہی نہیں، تیرے لیے تو واقعی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو کہنا نہیں پڑتا، دنیا بتا دیتی ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں. ہاللیلویا. دوسری مثال ری فلنگ. آج ہمارا کیا موضوع ہے؟ ری فلنگ، دوبارہ معمور ہونا. آپ جانتے ہیں زمین پر فادر آف نیشن کسے کہا گیا؟ یس، قوموں کا باپ، بہتوں کا باپ بھی اس کا مطلب ہے. ہاللیلویا. 70-75 سال 82 سال کی ایج چل رہی ہے. خدا اترا ہے ان کے ساتھ، اپنے 2 فرشتوں کے ساتھ چلا گیا. اس کو خبر دی موسم بہار میں تیرے ہاں کیا ہوگا، موسم بہار میں پھر تیری طرف آؤں گا. ہاللیلویا. اس وعدے کو 25 سال گزر گئے میرے سے، 25 سال. اور اس 25 سال میں بہت کچھ اوپر نیچے ہو گیا. اسماعیل کی برت ہو گئی. آمین. 25-30 سال بعد دوبارہ آیا. کیسے؟ اسحاق کے روپ میں موسم بہار. وہ اسحاق کون ہے؟ ہمارے زمانے کا یسوع، ہمارے زمانے کا اسحاق ہے. اس زمانے میں اسحاق کی قربانی دی گئی اور خدا اسحاق کی صورت میں اترا، ایک بے عیب قربانی کے طور کے نشان کے طور پر. حالانکہ اسحاق، ابراہیم اور دیگر جتنے بھی آدم سے پیدا ہوئے کوئی بھی پاک نہیں تھا، لیکن نشان کے طور پر ایک پیش کیا، وعدے کی نسل کے طور پر. آمین. اور وعدہ کس سے تھا؟ اسحاق کی، ابراہیم سے اسحاق کی نسل کے ساتھ. ہاللیلویا. اب کیا ہوا؟ موسم بہار میں کیسے پیدا ہو گیا بچہ؟ پاک کلام میں لکھا ہے وہ تو 100 سال اور پتہ نہیں ایک 90 سال کی تھی، 85 سال کی تھی، سوری فگر اوپر نیچے ہو سکتا ہے. آمین. تو ایسی حالت میں تو اولاد پیدا ہونا دور دور تک سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہی وجہ تھی سارا ہنس پڑی. ہاللیلویا. ابراہیم بھی کہتا ہے کہ ایسے کیسے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان رکھا. آمین. اور جب 25 سال یا اس کے گرد گرد عرصہ پورا ہوا تو خدا نے انہیں ری فل کیا. کیا کیا؟ ری فل کیا. اور سارا پاکلام میں لکھے کہ سارا خدا کو جلال دینے لگی کہ ابراہیم کے ہاں بھی خدا بیٹا دے گا، اور سارا کیا لڑکوں کو دودھ پلانے والی ٹھہرے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی کبھی سوچتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایسی کوئی بات آئے، کوئی میسج کی بات. ہم ہی وہ سارا ہے، ہم ہی وہ خوبصورت. سارا کا مطلب خوبصورت ہوگا. ہم ہی وہ سارا ہیں جو ہمارے ابراہیم کے باعث پریگ ہو گئی. کس سے؟ اسحاق سے، زندگی سے. ہاللیلویا. اور پھر منہ سے تعریف نکلی، پھر گواہی نکلی کہ ہم تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھتے تھے، لیکن آج کس کی وجہ سے ہے؟ خدا موسم بہار میں آیا ہوا ہے ہمارے پاس. آمین. اور ہم جو ابراہیم اور سارا دلہن کی علامت ہیں، ہمیں خدا نے ہمارے بدنوں کو تبدیل کیا، ونس مور کیا، ایک بار پھر تبدیل کیا. وہی جوانی جو آغاز میں تھی. ان باتوں کو سمجھیں آپ. یہ باتیں آپ کے لیے جلال لے کر آنے والی ہیں. ہاللیلویا. یہ باتیں جسمانی سوچ، پاک کلام میں لکھا ہے خدا جو ہے انسان کو مسح شدہ آنکھیں دیتا ہے. ممسوح آنکھوں سے اور ممسوح دماغ سے ان باتوں کو سمجھا جاتا ہے. جسمانی دماغ اور سوچ سے تو کبھی بھی آپ بائبل کو سمجھ نہیں سکتے، ورنہ تو آپ کو آیتیں پڑھنے میں شرم آنا شروع ہو جائے گی. کون شرم، کہاں پر شرم پیدا ہوئی تھی؟ بتائیں مجھے. یہ شرم آ کہاں سے گئی؟ آج ہم کہتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ قانون ہے، سوری قانون ہے کہ یار آپ باتیں کیسی کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آج ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک بندہ شرم و حیا سے بھرا ہوا. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ لیکن ایک زمانہ تھا خدا نہیں چاہتا تھا کہ ان میں شرم ہو، لیکن لوگوں نے چاہے نہیں ہم میں آئے شرم. اور پھر ابلیس نے کہا اس کام کو میں آسان کرتا ہوں کہ تم شرم آئے. کیوں نہیں سر؟ اور ابلیس نے کیا کہا؟ اس نے اپنی سائنس دے دی، اور سائنس کیا تھی؟ یہ پھل کھا لو. اور جب پھل کھا لیا تو لکھا ہے ان کی آنکھیں شرم و حیا والی کھل گئی، جو کہ خدا نہیں چاہتا تھا کھلیں. تو پھر خدا نے اس قانون کو چلنے دیا آگے کہ اچھا یہ آنکھیں چاہیے آپ کو، اسی سے چلو. آمین. لیکن اس سے پہلے ان کی آنکھیں کیا تھی؟ انوسنٹ آنکھیں تھیں، مسح شدہ آنکھیں. اور ان میں
کس کی نظر تھی؟ خدا کی نظر تھی. لیکن اس کو خراب کس نے کیا؟ وہ آنکھیں نکالی کس نے؟ ابلیس نے. آمین. لیکن خدا نے پھر سے 7ویں زمانے میں دلہن کو، میسج کی دلہن کو وہی معصومیت کی آنکھیں دی. اب وہ بات کرے گی کلام سے، کھلی بات کرے گی، لیکن مسح شدہ آنکھوں کے ساتھ. آمین. مسح شدہ دل کے ساتھ اس کو ریسیو کر لے گی. وہ یہ نہیں سوچے گی کہندیاں گلاں ہو رہی ہیں، کہندیاں کی یہی تو باتیں اصل میں یہی بات ہے. ہاللویا. تو ان کو سمجھنا ضروری ہے. تو ابراہیم سارہ کو خدا نے دوبارہ سے ریفل کیا. اور ریفل کیا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جوان کیا. دوبارہ جوان. بائبل نہیں کہتی کہ جوان کیا، نہیں، لیکن ایماندار جانتے ہیں کہ اگر خدا ان کے بدنوں کو تبدیل نہ کرتا تو کبھی بھی اسحاق دنیا میں نہ آتا. تو ان کے بڑھاپا جو 100 سال سے کے قریب پہنچ چکا تھا، دونوں کا آس امید ختم ہو چکی تھی. سن یاس اس کو اردو کے لفظ میں کہتے ہیں. یعنی سن یاس کا مطلب ہے کہ پیدائش کا عمل ان کی زندگی سے ختم ہو چکا تھا. آمین آمین. تو خدا نے کیسے کیا؟ ان کے بدنوں کو تبدیل کیا اور دوبارہ سے سارہ کو جوان کیا، دوبارہ سے ابراہیم کو جوان کیا اور پھر اولاد کے لیے ان کو اس قابل کیا. ہاللویا. لیکن کس وجہ سے؟ ایمان کے پیچھے. ایمان کے پیچھے. ہاللویا. میں اس کو ایک اور بات کہتا ہوں. جب خون بہنے والی عورت جو تھی یسوع مسیح کے زمانے کے اندر، تو بیٹھی ہوئی تھی، 12 سال سے خون جاری تھا. تو اس عورت میں بچتا کیا جس کے 12 سال سے خون جاری ہے؟ وہ بچتا ہے کچھ؟ بچتا کا مطلب طاقت بچتی ہے اس میں. خون اتنا بہ چکا ہے کہ بیچاری کمزور ترین عورت ہے. یسوع مسیح ایسا شخص ہے، اتنی بھیڑ ہے. بھائی برہنم بیان کرتے ہیں کہ کیسی گئی ہوگی، وہ کیسے چھو لیا ہوگا. اتنی بھیڑ تھی، لوگ گرے پڑتے. یسوع نے کہا، شاگردوں نے کہا لوگ تجھ پہ گرے پڑتے ہیں، اتنی بھیڑ ہے، کوئی آگے نہیں جانے دیتا تیرے قریب. اس نے زور مارا. وہ زور آیا کہاں سے؟ کہاں سے آ گیا وہ زور؟ ایک بیمار 12 سال کی ہل نہیں سکتی. ہاللویا. تو یہ کیا تھا؟ ریفلنگ. کیا تھی یہ؟ ریفلنگ. پریز گاڈ. ریفلنگ. تو آپ کی زندگی کو ریفلنگ کی ضرورت ہے، روحانی ریفلنگ کی ضرورت ہے. ہاللویا. اپنی زندگی میں روحانی ریفلنگ کو لے کر آئے گی کیسے؟ ٹائم دیں خدا. دعا نہیں کرتے دعا کیا کریں. ٹی وی کم کر لیں، موبائل کم کر لیں، تھوڑا سا بائبل کو پڑھیں. آمین. لیکن ٹائم دعا میں گزارا کریں، خدا سے باتیں کیا کریں. رات کے پہروں کے اندر 5 منٹ نکالیں، 10 منٹ نکالیں. ہاللویا. اور آپ کو بتاؤں ویسے یہ سیپریشن کی جو دعا ہے، علیحدگی کی جو دعا ہوتی ہے خدا کے حضور میں، 5 منٹ کی تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی دعا. یسوع مسیح جب دعا کرتے تھے تو پوری رات کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے. 5 منٹ کی دعا خدا سے بات چیت. 5 منٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ضرور ساری رات بیٹھے رہیں، نہیں، لیکن ٹائم گزاریں یسوع کے ساتھ. پھر ریفلنگ ہو. وہ بیج جو آپ کی زمین پر گرا وہ اگے گا. آپ کے دل کی زمین پہ گرا وہ اگے گا. ریفلنگ. ہاللویا. ہم نے 3 ریفلنگز دیکھی. سب سے پہلی ہم نے سمسون کی ریفلنگ دیکھی. اس نے کہا خدا نے ایک بار اور. دوسری ہم نے ریفلنگ دیکھی 120 کی جماعت کو ریفلنگ ملی. آمین. ہمارے زمانے میں پینٹیکوسٹل فیتھ، بھائی برہنم بیان کرتے ہیں ہمیں ضرور پینٹیکوسٹل موومنٹ کی طرف، پینٹیکوسٹل فیتھ کی طرف دوبارہ جانے کی ضرورت ہے. یعنی وہ بحالی کا وقت تھا، وہ فریش وقت تھا. آمین. بہترین وقت تھا. اور وہ کہاں پر ملتا ہے؟ بائبل مقدس میں. تنظیموں میں نہیں ملتا. تنظیمیں آپ کو نہیں دے سکتی. ہاللویا. اور اس کے بعد ہم نے بات کی ابراہیم کی اور سارہ کی ریفلنگ. بہت سی مثالیں پڑی ہوئی، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو یہ چند باتیں بتاؤں گا. ہمیں ریفل ہونے کی ضرورت ہے. ہاللویا. ایک چھوٹی سی بات کروں، آخری کروں گا، اس کے بعد آمین. ہاللویا. آخری بات. جب زمانہ چل رہا تھا ایلیا کا زمین کے اوپر، ہاللویا، ایلیا پہلی آمد ایلیا تھی. ایلیا تشبی کی بات کر رہا ہوں جو جلاد کے پردیسیوں میں تھا. ہاللویا. پرانے عہد نامے میں سلاطین کی کتاب میں نظر آتا ہے، پہلے دوسرے سلاطین میں نظر آئے گا آپ کو شاید. اوکے. وہاں پر اس کے مخالف میں خدا نے اسے بھیجا، اور بھیجا کہاں پر؟ اخیب کے پاس اور ایزبیل کے پاس. آمین. وہاں پہ بھی تھوڑا سمسون اور دلائلہ والا چکر تھا. دلائلہ ایک ایسی عورت تھی جو ٹھیک عورت نہیں ہوتی. اس کے ساتھ تعلق اس کا ہے حقیقی مرد کا جو کہ خدا کا. یہاں پر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے اخیب.
اور اس نے شادی کس سے کر لی ہے؟ اسے ایزبل سے. اور ایزبل کون ہے؟ غیر قوم کی عورت. اور ایزبل نے پوری بڑا نقصان دیا ہے, نبی مروا دیا خدا کے. آمین. اور سارا کچھ کیا, اور خدا کو غضب آیا اور اس نے کیا کر دیا؟ ایلیا کو کہا جا کر وہاں پر نبوت کر. نبوت کیا کر؟ اس نے جا کر نبوت کی. اس نے کہا خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یہاں پر 3.5 سال تک کوئی بارش کا قطرہ نہیں گرے گا اور کال بڑھ جائے گا, اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دیوتا جو ہیں جن کو تم پوجا پاٹ کرتی ہو ایزبل, جس چرچ اور کلیسیاؤں کو تم چلاتی ہو, جس طرح کی سیمنریاں تم بتاتی ہو, میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے کیسے وہ دیوتا تمہیں بچاتے ہیں اور تمہارے جگہ میں زمین میں سے فصل اگاتے ہیں. میں پانی کا قطرہ ہی نہیں گرنے دوں گا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب روح نہیں آنے دوں گا, روح قدس میں نہیں آنے دوں گا تیرے کلیسیائی سسٹم پر. آمین. ہوا کیا؟ یہ نبوت کی, اور جب نبوت کی تو وہاں پر کال پڑ گئی, بھوک پڑ گئی. خدا نے ایلیا کو کہا کہ کرید کے نالے پہ چلا جا, وہاں سے تجھے کیا ملے گی؟ پانی بھی اور گوشت بھی ملے گا. آمین. کچھ ٹائم کے بعد وہ نالا بھی سوکھ گیا. خدا نے کہا سارپت کے بیوہ کے پاس چلا جا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہاں پر گیا, اور آپ کو پتا ہے وہ ساری بات کو آپ کو پتا ہے کہ اس نے روٹی اور یہ سارا کچھ کیا, اور اس کے بعد وہ کافی ٹائم تک کھاتے رہے. ہاللیلویا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ خداوند کا فرشتہ اور خداوند ملا اسے, اور اس نے کہا تو دوبارہ جا. ادھر جا, ایزبل اور اخیب کے پاس. ادھر ایزبل اور اخیب اس کو مارنے کے لیے نکلے ہوئے تھے, اپنی فوجیں لگائی ہوئی تھی, اور اس کو پتا تھا. اور یہ اس نے کہا خداوند مجھے مارنے کو نکلے ہوئے, تو مجھے کہہ رہا وہاں پہ جا, مجھے مار دیں گے. اس نے کہا نہیں, تجھے کچھ نہیں ہوگا, میں ایک نیا کام رچنے والا ہوں. ہاللیلویا. دھیان دینا. اب ہوا کیا کہ یہ چلا گیا, اور اسے راستے میں ایک شخص ملا جو ان کے محل میں کام کرتا تھا, مجھے اس کا نام بھول گیا. آمین. تو ہوا کیا, اس نے کہا کہ خداوند کے سب نبیوں کو مارا گیا ہے, لیکن میں نے پھر بھی کچھ لوگوں کو, کچھ نبیوں کو بچا کر رکھا ہے غار کے اندر, اور ان کی پرورش کی ہے. آمین. اور خداوند نے اسے پہلے بتا دیا تھا ایلیا کو کہ میں نے اپنے لیے کچھ لوگوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا کہ جا کر ایزبل اور اخیب اور ایزبل کو کہنا کہ اپنے 400 نبی جو تیرے دسترخوان پہ کھاتے ہیں, جھوٹی نبوت کرنے والے, ان کو لے کر آنا کوہ کرمل پر, یعنی پہاڑ پر. آمین. پہاڑ پر آ جائیں اور وہاں پر قربانی چڑھائیں. اگر ان کا خدا سچا ہے تو اس کی طرف ہم ہو جائیں گے, اور اگر ہمارا خدا سچا ہے تو ہماری طرف آپ ہو جانا. اور اس نے اپنے نبیوں کو بلوا لیا, اور وہاں پر ایک معاملہ ہوا, وہاں پر مذبح بنایا, اور وہ صبح سے شام تک لگے رہے. ایزبل کے جو نبی تھے, جھوٹی نبوت کرنے والے, اور لکھا ہے نہ ہی قربانی بسم ہوئی, اور نہ ہی کچھ اور, نہ ہی کچھ اور ہوا. آمین. میں اس کو شارٹ کرتا جا رہا ہوں. یہاں تک یہ ہوا کہ بہت زیادہ وہ چلانے اور چیخنے لگے, اور اپنے آپ کو زخمی بھی کرنے لگے. پھر شام کا وقت آ گیا. مجھے ایک بات بتائیں, یہ آغاز ایلیا نے کیوں نہیں کیا کہ وہ صبح شروع کر لیتا, تاکہ اتنا رولے نہ ہوتا؟ کیونکہ صبح کے ٹائم پہ کون کام کرتا ہے؟ یہ صبح کے چکر میں کون پڑے ہوئے؟ یعنی کہ پہلے ٹائم کو کون چیز کر رہے ہیں؟ تنظیمی کلیسیاں. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا, ویسے پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. تنظیمی کلیسیاں کوشش کرتی ہیں کہ ہم جو آسانی کا ٹائم ہے اس کو لے لیں. آمین. لیکن پھر شام ہوئی, اور شام کون سا؟ 7واں کلیسیا زمانہ, ایوننگ ٹائم. وہاں پر ایلیا آیا, اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, میں ریفلنگ کی بات کر رہا ہوں. ریفلنگ کیا ہے؟ ریفلنگ ہے مذبح کا دوبارہ بنایا جانا. اس نے کہا وہ قریب آیا شام کے وقت, اور وہ اس نے ٹوٹے ہوئے مذبح کو دوبارہ بنایا. وہ مذبح جو کئی زمانوں سے ٹوٹ گیا ہوا تھا, ابلیس نے توڑا ہوا تھا, جھوٹے نبیوں نے توڑا ہوا تھا, خراب کیا ہوا تھا, دوبارہ بنایا اس نے. اور مذبح ایک ایسی چیز ہے جہاں سے کلام نے جاری ہونا ہے, قربانیوں نے ظاہر ہونا ہے. آمین. قربانیاں دی جانی ہے, مذبح ایک ایسی جگہ ہے. آمین. اس نے دوبارہ ایلیا نے بنایا, اور دوبارہ اپنے طریقے سے اس کو ریبلڈ کیا, اور اس پر قربانی, تازی قربانی رکھی. آمین. بیل کو کاٹ کے 2 حصے کیا, اور اس کے گرد اس نے کھالا کھدوایا, یعنی کہ کھال کھدوائی, اور اس پر 12 مٹکے پانی ڈلوایا. پورا چیلنج دیا کہ کسی طور پر یہ نہ کہے کہ سوکھی ہوئی قربانی تھی, پتہ نہیں کھینچ چل گئی. لکھا اس نے 12 مٹکے پانی کے 4 کر کے ڈلوائے, اور جب 4 کر کے ڈلوائے تو اس نے لوگوں کو قریب بلایا. اس نے کہا سارے قریب آ جائے, اور وہ قربانی کے قریب گیا, اور خدا سے کہا ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا, آج یہ لوگ جان جائیں کہ آسمان کے اوپر اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں. آمین. اور لکھا ہے آسمان سے آگ آئی, اور اس نے پوری کی پوری قربانی کو بسم کر دیا, اور پانی جو زمین پر تھا اس کو چٹ کر گئی.
یہ ہے ریفلنگ، دوبارہ بنایا جانے والا مذبح اور خدا کی دوبارہ سے آنے والی طاقت. آمین. اور اب مذبح دوبارہ بن چکا ہے. جو ٹوٹا ہوا تھا ایلیا کی نبوت نے اسے دوبارہ سیٹ کیا ہے. آمین. یسوع مسیح اب دوبارہ سے روحانی اعتبار سے ایک بار پھر کلام کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے اور یسوع کی قربانی کو خدا نے قبول کر لیا ہوا ہے. ہاللویا. اور ہم جانتے ہیں کہ آسمان کے اوپر اور زمین کے اوپر، زمین کے تلے کوئی دوسرا نہیں جس کے وسیلے سے ہمیں چھٹکارا ملے. اور آسمان سے خدا کی آگ آتی ہے، اور خدا کی آگ کیا ہے؟ ہمارے زمانے کا سیزلنگ مکاشفہ، سیزلنگ ریویلیشن، جلتا ہوا مکاشفہ. آمین. یہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم بچیں گے، ضرور بچیں گے. خدا آج کے کلام کے باعث ہم کو برکت دے اور اس کلام کے مطابق ہماری زندگی کو دے. آمین. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، تالیاں بجا سکتے ہیں.